جادو بھی ایک فریکوینسی ہے، جادو ہوتا ہے وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہ آپ کو بیمار بھی کرتا ہے اگر آپ اس کا وسوسہ لے لیں۔ لوگ جاتے ہیں اور زبردستی کسی کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے دعا کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے اپنی پسند کو ان کے آگے رکھنے کا۔ جلد بازی یا جنونیت میں ایسے کام بالکل نہ کریں جو آپ کی دین، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاشرے کی تمام جو مسائل ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا دل اداس ہوا میرے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کے۔ آج سے 3-4 سال پہلے لاہور میں ایک سیشن میں مجھے ایک بچہ ملا، باولپور کے علاقے کا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اور اس نے بڑا اچھا رابطہ رکھا، کام آتا رہا، پوچھتا رہا، اپنی ہیلنگ کرواتا رہا، ایڈوائس لیتا رہا۔ پھر وہ جب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مصروف ہو جاتے ہیں، تو گاہے بگاہے وہ پوچھتا رہا، مگر کافی عرصے سے گیپ آ گیا، اور آج اس کا ایک فون آیا تو اس نے ایک بڑی عجیب سا مجھے واقعہ سنایا۔ اس نے مجھ سے بات کی کہ اس کی ایک فرسٹ کزن ہے اور اس کو بچیاں ہیں، ان کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو وہاں پہ جو اسی علاقے میں کوئی بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کے بڑے پڑھے لکھے بڑے اچھے بچے ہیں، تو ان کے کسی بڑے بیٹے سے ان کو بڑی انسیت ہو گئی، اور وہ کوشش کرنا شروع ہو گئی کہ شاید ان سے بات ہو جائے، شادی ہو جائے۔ مگر اس لڑکے نے نہ کبھی اس کو دیکھا، نہ کبھی اس کو پہچانا، تو وہ کسی عامل صاحب کے پاس گئی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اس کے پاس بچی کے پاس اپنی سیونگ تھی، وہ جاب کرتی تھی، اس نے وہ اپنے زیور بیچے، یہ جو اپنے کزن ہے اس سے بھی ادھار لیے کچھ پیسے جو اس نے اپنے سیمیسٹر کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے اس کو دے دیے۔ تو کہہ رہا تھا کہ کل پتہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے، جو لڑکا تھا، وہ جس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ ابراڈ چلے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی کزن کے ساتھ ان کی شادی بھی ہے، اور وہ پڑھیں گی بھی وہاں پہ۔ تو وہ جب گئی ہیں اس عامل صاحب کے پاس، تو وہاں پہ تالا لگا ہوا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا باہر، جب اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، جو محبوب ہوتے ہیں کبھی قدموں میں نہیں ہوتے، وہ سر پہ بٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے استاد ہوں، چاہے آپ کی محبوب کا مطلب ہے کہ جو آپ کو بہت آپ کے دل کے قریب ہو، تو وہ جو دل کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی قدموں پہ نہیں جھکاتے، ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور عزت اور تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر چیز کا راستہ کھولتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ کوئی انسان ہے پسند آ جائے، تو اگر وہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں رضا تھی، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جلد باز ہیں، جس طرح ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے، روتا ہے، مگر اس کے بڑے، اس کے پیرنٹس کو روکتے ہیں کہ یہ جل جائے گا، اس کو پتہ ہے۔ ایگزیکٹلی اس طرح ہمارے اللہ کو پتہ ہے، ہمارے اللہ کو پتہ ہے جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور جو نہیں ملتی اس میں اللہ کی بہت زیادہ رضا اس لیے ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہی نہیں تھی، تو اس کی شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو زبردستی کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ جو زبردستی کسی کا دل جیتنا، یا کسی کی چکنا چون دیکھ کے اس کی زندگی میں اپنے آپ کو شامل کرنا، میرا خیال ہے یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ ماں وہی چیز ڈھونڈتی ہے یا دیتی ہے جو آپ کے لیے جس میں بہتری ہو۔ آپ کا اور اگر ٹوٹا ہو تو ظاہری بات ہے آپ کے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ سے وہ بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں، آپ سے ان کو وہ والی فیلنگز نہیں آتی اگر آپ کے اورے میں وہ کلرز نہ ہو، یا اگر آپ کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہو تو لوگ جج کر لیتے ہیں، ہمارا پینیل گلینڈ سسٹم اس کو جج کر لیتا ہے۔ مگر زبردستی یا کسی عمل سے اگر کسی کو اپنی زندگی میں لے بھی آئے، چلے ہم 1% مان لیتے ہیں، اول تو کوئی چانس نہیں ہوتا،
اگر اس طرح ہوتا تو جو انجلینا جولی ہے وہ بریڈ پٹ کے پاس نہ ہوتی، یا جو ایشوریہ رائے وہ ابھیشیک کے پاس نہیں ہوتی، یا جو خوبصورت ترین خواتین ہیں وہ ہر بندہ جاتا کسی عامل کے پاس اور وہ ان کو ان کی زندگی میں لے آتا۔ ہاں، منفی اثرات ہوتے ہیں، جادو بھی ایک فریکوینسی ہے، جادو ہوتا ہے، وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہ آپ کو بیمار بھی کرتا ہے اگر آپ اس کا وسوسہ لے لیں، اور آپ کا اورا اگر مضبوط نہیں ہے تو۔ مگر یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو لوگ جاتے ہیں اور زبردستی کسی کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تو رجسٹر سے نام ہی کٹ جائے گا، کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی۔ یہ میچ میکنگ اور میچ بریکنگ جو ہے نا، یہ ایک ایسا ایک فنومینا ہے جو کہ کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محبت میں یا وہ اس وقت میں بڑے ہی جنون کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کا ذہن بند ہو جاتا ہے، وہی وقت ہے سوچنے کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے دعا کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے اپنی پسند کو ان کے آگے رکھنے کا۔ ویسے تو آپ یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر دے جس میں میری بہتری ہو، یا یہ بھی دعا بڑی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان مجھے دے دے اور اسی کو میرے لیے بہتر کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنی فائل دے دیں، پھر وہ جو آپ کی فائل پہ سائن کرے گا، جو وہ آپ کے لیے چنے گا، میرے خیال ہے اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب میرا اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے، آپ کے حال کو بھی دیکھ سکتا ہے اور آپ کے مستقبل کو، تو اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کس وقت کیا چاہیے۔ یہ جلد بازی یا جنونیت میں ایسے کام بالکل نہ کریں جو آپ کی دین، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاشرتی تمام جو مسائل ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے۔ اللہ پہ توکل کریں، آپ یقین کریں یہ جو وقت ہوتا ہے ایموشنلی، یہ گزر جاتا ہے، اور ایسے وقت سب کی زندگی میں آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بڑا لاچار، بڑا بے بس، وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ صبر کا دامن تھامیں، اس میں سے کھڑکی تلاش کریں، گریٹیٹیوڈ کی، شکر گزاری کی، وہ کھڑکی کھولیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو برداشت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے ہاتھ پیر مارنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ اپنا درد میرے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ راضی برضا ہو جائیں اور پھر انتظار کریں۔ آپ یقین کریں، آپ اپنی ماں کی چوائس پہ کوئی چیز چھوڑیں نا کہ ماں اپنی مرضی سے میرے لیے کوئی چیز لے آنا، اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے، تو بہتر سے بہتر آپ کے لیے ڈھونڈتا ہوں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو جو چیز آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑیں گے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا وہ نقصان کرے گا میرا اللہ آپ کا نقصان کرے گا، یا وہ کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں داخل کر دے گا۔ ہاں، کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی میں امتحان بن کے، کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے، مگر وہ اب ایک مرحلہ ہے، آپ اگر اس کو صبر سے حل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انعامات کے دروازے کھول لیتا ہے۔ ہمارے معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے قوانین میں نا اپنی چالاکیاں کرتے ہیں، یا اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اس میں کوئی ترمیم لائی جا سکے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کسی قانون میں ترمیم لا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کی وٹامنس کی کمی ہے تو آپ وٹامن کھا لیں، آپ کے اندر پروٹین کی کمی ہے تو پروٹین آپ زندگی میں زیادہ کر لیں۔ وہ بھی جو آپ کو بتاتے ہیں، وہ جو ڈائگنوز کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا، آپ اس نے اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنا ہے۔ مگر یہ جو آپ قانون میں ترمیم کرنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسے معاملات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا سیدھا راستہ کیا کہ اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، تو وہ یہ مسئلہ صرف ایک بچی کا نہیں ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے لوگ ہیں جو کہ سادہ ہیں، جو نادان ہیں، اور وہ ایک متھ چلتی آ رہی ہے انڈیا سے، ہندوازم سے، کہ جی وہ لوگ پڑھیں گے، وہ ایسے کر دے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، یہ جو نیگیٹو انرجیز ہے یا جو بلیک میجک اینٹی ہے، یہ کسی کا فائدہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو پیدا ہی شر سے ہوئے، تو اس سے خیر کی امید کیا رکھیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ شر سے کسی چیز کو اپنی زندگی میں لے بھی آئے تو کیا وہ آپ کے لیے خیر بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ خیر میرا اللہ تعالیٰ بانٹے گا۔ خیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو راستہ ہے، اس پہ جا کے آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، ٹھنڈی کھڑکیاں کھلیں گی۔ تو تھوڑا سا یہ سوچیں کہ جو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے وہی بہتر ہے، اور کبھی کبھی صرف خواہش جو ہے نا وہ خیر سے نہیں پیدا ہوتی، شر سے بھی
بڑی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. نفس ہمارے اندر ہے، نفس ہمارا ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے. تو اگر آپ نفس مطمئنہ میں چلے گئے نا تو پھر آپ کے اندر ہر چیز کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ راستہ چنیں جس میں ہمارے لیے بھی خیر ہو، ہمارے بڑوں کے بھی خیر ہو، ہمارے معاشرے کے بھی خیر ہو، اور ہمارا ایمان اور ہمارا ذہن اور ہمارا اخلاقیات جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو ہماری کسی حرکت سے. بہت شکریہ.